السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ 29واں سپارہ، سورہ ملک۔ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ملک، اور یہاں سے جو ہے ہمارا 7واں گروپ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ مکی صورت ہے اور ہماری 7ویں منزل بھی چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے جو 29واں سپارہ ہے 29 جز، اس میں ٹوٹل 12 صورتیں ہیں اور سب مکی صورتیں ہیں۔ اور سورہ ملک جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ سورہ ملک جو ہیں وہ پڑھیں ہیں، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے تھے، اور بہت ہی منفرد قسم کی یہ صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس کی جو ہے بادشاہت ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی جو ہے وہ ایجاد کی تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، لیکن قبر کے عذاب سے کب بچائے گی کہ جب ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو بار بار پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ بیٹھ کے جو ہے سورہ ملک اگر پڑھیں تو ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم سب کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اس کا اصل بیس جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور صرف جو ہے وہ اس پہ کہ ہمارے لیے بس لوگ پڑھتے رہیں۔ تو جب تک ہم زندگی میں اس کو نہیں پڑھیں گے، جیسے ہم نے سورہ یاسین کے بارے میں بھی پڑھا کہ یہ زندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، تو اسی طرح سورہ ملک کے لیے بھی کہ میں اور آپ اس کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں۔ اور اسی لیے اب اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ ہماری تخلیق کا مقصد بتا رہے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں کہ کون احسن عمل، احسن کیا اکبر کے وزن پہ، افضل کے وزن، سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور عمل جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عمل جو ہے 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے: سوچ، قول اور فعل۔ سوچ اچھی ہوگی تو اچھی بات منہ سے نکلے گی اور ہمارے فعل میں آئے گی، اور سوچ، قول اور فعل جو ہے، اور جو ہم پھر ہمارا عمل بنتا ہے تو عمل ہمارا جو ہے وہ قرآن کے حساب سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہو، یعنی کہ وہ ہمارے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اب جو ہے توحید کی آیات مکی صورت ہے، تو الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔
کہ آسمان کو، اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سماواتی خلق سب 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی من تفاوت، کچھ بھی اس میں کوئی خرابی، کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آتی ہے. اور بغیر پلر کے جو یہ آسمان کس طرح سے کھڑے ہیں کہ انسان کی سمجھ جو ہے وہ وہاں تک جو ہے جاتی ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ، کہ ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، وہ انسان تو نہیں کر سکتا. اور انسان کا حال یہ ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی راہوں میں سفر کر نہ سکا ہے. تو ستاروں کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ راکٹ سے پہنچ رہا ہے اور کیا کیا دریافت کر رہا ہے. اور اسی لیے جب آسمان کی بات آئی ہے، آسمان کی باتیں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرجع البصر، دوبارہ دیکھو، ہل تری من فطور، ہے کوئی اس کے اندر خرابی ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا حسیرا، دوبارہ بھی تم دیکھو گے تو جو ہے اس میں تمہیں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی خلل نظر نہیں آئے گا. جب آسمان کی بات ہوئی تو جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کو کیا نظر آتا ہے؟ دن میں سورج نظر آتا ہے، رات کو چاند ستارے نظر آتے ہیں. تو اب اس کی جو ہے خوبصورتی کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو، سماعت دنیا جس کو دنیا کا جو ہم کو جو نظر آتا ہے، آسمان دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اتنے سارے ستارے جو ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو جو ان کا مقصد پھر بتا رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے ستاروں کا؟ کہ ایک تو آسمان ستاروں سے سجا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم جو ہے جب اوپر جا کے دیکھتے ہیں اپنی چھت پر یا بہت سی جگہوں پہ تو باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کا انتظام ہوتا ہے کہ جو 1000 آئی لینڈ وغیرہ جو کینیڈا کے ہیں، اور جو اس کی جو پیک ہے شمالی حصے کی، وہاں پہ باقاعدہ جو ہے اس کا انتظام ہوتا ہے کہ رات کو آ کے لوگ جو ہے وہ آسمان کو دیکھیں اور ستاروں کو دیکھیں، سارے جو ہے اندھیرا کر کے. تو اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے. اور پھر جو ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ایک تو یہ کام ہوا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ شیطانوں کو بھگانا ہے. رجوما للشیاطین، کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جو جن ہیں وہ کی سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو بھگانے کے لیے نا شہاب ثاقب ابھی بھی ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو ہے جادو کے لیے لوگ جو ہے وہ جنوں کو استعمال کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان شیطانوں کے لیے تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور للذین کفروا، اور وہ لوگ جو ان کا تیسرا کام کیا ہے ستاروں کا؟ کہ راہ دکھانا. اس کے ذریعے قطب ستارہ جو ہوتا ہے وہ، اور بہت ساری سے جو ہے لوگ جو ہے راہ، اگر کہیں جنگل میں ہوں اور کوئی اور ان کے پاس ذریعہ نہ ہو تو جو ہے اس کے رخ سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرف جو ہے ٹریول کر رہے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو توحید کی جو آیات ہیں اور قرآن کی آیات، یہ سب دیکھ کے بھی جو ہے لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور جو اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور جوش کھاری ہوگی. یہ ہم نے سورہ ہود میں بھی، سورہ فرقان میں بھی بہت دفعہ جو ہے جہنم کا نقشہ پڑھ چکے ہیں. اس کی جو ہے وہ دھاڑنے کی ہولناک آواز جوش کھا رہی ہوگی اور شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. اور جب بھی جو کوئی اس میں ڈالا جائے گا تو سألہم خزنۃ علم یأتکم نذیر، یعنی کہ اس میں جو ہے جو جہنم کا حال ہے کہ وہ خود جہنم کی آواز جو ہے وہ بھی آ رہی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے جو اس میں لوگ ہوں گے، وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پورے جو ہے گروہ کے گروہ آئے ہوں گے اور وہ آپس میں جو ہے لڑ رہے ہوں گے. تو اسی لیے یہاں پہ یہ بات کی کہ جو ہے وہ شدت غضب سے جو ہے وہ پھٹی جا رہی ہوگی. اور جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ کارندے پوچھیں گے جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جہنم کا جو ہے داروغہ مالک ہوں، کیا تمہارے پاس علم یأتکم نذیر، تم کیسے جہنم میں پہنچے؟ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا کہ تم کو بتاتا ہوں، تم کو ڈراتا؟ تو کیا جواب دیں گے کہ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ انکاری ہوتے ہیں سب کچھ دیکھ کے بھی ہیں.
یہاں تک کہ جو ہے وہ عذاب دیکھ کے بھی اور جو ہے معجزے دیکھ کے بھی کسی حال میں جو ہے لوگوں کو جو ہے جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے. تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے تو ان کو یہ کہا کہ تم جو ہے گمراہی میں ہو، یعنی دین کے دائی کو جو الٹا جو ہے بیوقوف بنا کے بھیج دیا ہے. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، تو کاش ہم سن ہی لیتے ہیں اور کچھ تو ہم اپنے عقل سے کام لیتے تو ہم جو ہے یہ جہنم کے جو ہے وہ ساتھی نہ ہوتے اصحاب السعیر میں. اور یہ جو نسمع اور ناقل کی بات ہے نا کہ صرف سن لیں، جیسے ہم قرآن کی کلاس کرتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا ہے تو مت دیں، کم سے کم لسنر تو بن جائیں. اب یہ دور قرآن ہو رہا ہے اور الحمدللہ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اتنے دور دور سے لوگ جو ہے وہ آرام سے سن لیتے ہیں. تو سننے میں کیا ہے، چلتے پھرتے جو ہے ہمارے جب بھی کان فارغ ہوں، ہم کچھ بھی کام کر رہے ہوں، اگر ہم ڈائریکٹ زوم پہ نہیں بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں تو ہم کم سے کم جو ہیں وہ سنیں تو صحیح. کیونکہ ہمارے آنکھ اور کان ہماری جو ہے دل کی کھڑکیاں ہیں. تو اگر ہمارے کانوں سے جو ہے وہ قرآن اندر جائے گا، ہمارے دلوں میں جائے گا تو ہی ہم جو ہے ہدایت یافتہ ہوں گے نا. جب ہم سنیں گے ہی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، تو اپنے قصور کا جو خود ہی اعتراف کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہے. اور اس کے بعد ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر قریب. اور دوسری طرف کون لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. انہوں نے کبھی دیکھا نہیں رب کو ہے، لیکن جو ہے وہ کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت پڑھی، تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، رب ہیں، خالق مالک ہیں، ذرے سے کمال تک پہنچاتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی ڈرتے ہیں. اور بن دیکھے کی بات کیا ہے کہ ہم پہلے زبیدہ خاتون بہلول کا قصہ آپ کو سنا چکے ہیں کہ بن دیکھے کا سودا ہے. کیونکہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اس پر جو ہے ہمارا پورا بلیو ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، تو ہم تو اس کے حساب سے چلتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مغفرت بھی ہے اور اجر بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسروا قولکم بجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. تم چاہے چپکے چپکے بات کرو یا اونچی آواز سے. بعض دفعہ ہم لوگوں سے چھپنے کے لیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، چپکے چپکے جو ہے گاسپس کرتے ہیں، وہ بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے. تو تم چپکے بات کرو یا زور سے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس کی وجہ سے برابر ہے. کیونکہ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے نا. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا وہی نہیں جانے گا؟ اولم یروا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ہے وہ تو ہر چیز کو جو ہے اچھی طرح خبر رکھتا ہے، باریک بین ہے. کیا وہی نہیں جانے گا جو جس نے پیدا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اگر کوئی چیز بنائی ہوتی تو ہم کو اس کی ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے نا. کچھ لوگ پینٹنگس کرتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں، تو جس چیز کی جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے، ہم لوگ تو اپنے بچوں کے بارے میں ہی کہتے ہیں نا کہ ہاں بھی ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کے ایک رگ رگ سے واقف ہیں. تو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہ کلوا من رزقہ والیہ النشور. اور پھر وہی توحید کی آیات کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کو جو ہے وہ ہم جو ہے زمین اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی جو ہے میلوں دور تک جو ہے وہ، اور کتنی جو ہے اس میں جو ہے طرح طرح کے ممالک ہیں اور لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے نیچے جو ہے وہ ہمارے ذلولاً پست کر دیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے کہ ہم جو اسے جو ہے ضرورت کے اپنے سارے کام کرتے ہیں، اس پہ چلتے پھرتے ہیں. فامشوا فی مناکبہ کلوا من رزقہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے اوپر تم چلو اور کھاؤ اپنا رزق. ہم رزق نکالتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں. اور پھر جو ہے اس رزق میں یہ رزق جو ہم کھا رہے ہیں، اس زمین پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہم اس کی جو ہے نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے تو وہ الیہ النشور، پھر ہم کو جو ہے دوبارہ اسی میں ہی جو ہے قبر میں دفنا دیا جائے گا اور پھر ہم کو اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ پلٹنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا پھر سوالات ہیں. اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن یَخْسِفَ بِکُمُ الْأَرْضَ. یہ عذاب کے مختلف طریقے ہیں. کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں تمہیں زمین میں دھنسا دے؟
بعض دفعہ زلزلے آتے ہیں، لوگ پوری کی پوری بستیاں جو ہے نیچے چلی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان یکسفا بکم الارض فاذا ہی تمور، زمین جو جھکولے کھانے لگے، زلزلہ آ جائیں، اور کیا تم امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا ہے، کہ کیا تم اسے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجے ہیں، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر ہیں۔ تو یہ عذاب کے طریقے پہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ جو ہے وہ کیسی تھی۔ اور قتادہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ہم یقین کریں، اور وعیدوں سے، یعنی ڈراووں سے جو ہے ہم جو ہے سبق حاصل کریں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں پر جو ہے وہ عذاب آئے تو کیسا ان کا، انہوں نے جو جھٹلایا تو کیا ان کا حشر ہوا۔ اب آیت نمبر 19 بہت ہی زبردست ہے نا، اتنا اس کو مزہ آتا ہے پڑھ کے، کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یعنی کہ ان کو یقین کیسے نہیں آتا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ خود تو اڑنا چاہیں تو نہیں اڑ سکتے، اور اپنے اوپر پرندوں کو دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ ان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ اپنے پرندوں کو، اپنے پرندے جو ہے اپنے پر جو ہے پھیلا بھی رہے ہیں، اور جو ہے وہ بھی کر پھر بھی گرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے، ما یمسکہ الا الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، پھر وہی سوال اللہ تعالیٰ کا، نہیں اللہ تعالیٰ کے لگاتار سوال ہے کہ تمہارے پاس بتاؤ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ تو صرف کافروں کا جو ہے بس ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل انت یا رب، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور پھر امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اور کون ہے جو تم کو رزق دے اگر اللہ تعالیٰ رزق کو جو ہے وہ روک دے۔ بل انت یا رب، فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ممن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو ہے جو منہ اوندھائے چل رہا ہے اور جو سیدھے راستے پر ہے، کیا وہ اور وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ دو قسم کے انسانوں کا جو ہے وہ طرز زندگی ہے، ایک حیوانی سطح پر جینے والا، پہلے ہم نے پڑھا کل انعام بل ہم اضل، کہ دنیا کا کتا بننا ہے، تو ایک تو وہ جو منہ اوندھائے چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو ہے انسان جو ہے سیدھا بالکل چلتا ہے، جبکہ جانور جو ہے چار پیر پہ وہ اوندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ انسانوں کا جو ہے حیوانی سطح پر جینے کی طرف بات ہے۔ تو وہ یا وہ جو دوسرا جو سر اٹھائے سیدھا جیسے انسان چلتے ہیں نا، وہ ایک مقصد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ دونوں کوئی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ہم قرآن سے جڑے نہیں تھے تو ہمارے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی تھیں، ہم کس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور دل دیا ہے نا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولون، تو یہاں پہ کیوں ذکر ہو رہا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو ہے ہم جو ہے شکر ادا کریں، اور ان سے جو ہے ہماری آنکھیں اور کان جو ہے وہ ہماری دل کی کھڑکیاں ہیں، تو ہم جو ہے وہ چیز وہ دیکھیں اور وہ سنیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ان نعمتوں کا صحیح جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم تو بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور شکر کے اوپر ہم نے بہت بات کی ہے کہ ناشکری کیا ہوتی ہے، کہ نعمت کو ہی نہیں پہچانیں، نعمت دینے والے کو نہیں پہچانیں، یا نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں، اور ان سے کہو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا، اور اس کے بعد نسل در نسل پھیلتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو سمیٹ کے جو ہے دوبارہ جو ہے پھر جو ہے کنتم امواتن ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کب یہ وعدہ پورا ہوگا، نہیں کب آئے گی قیامت، کب ہوگا یہ؟ تو حضرت محمد حدیث جبرائیل یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیا تھا کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف جو ہے یہ خبردار کرنے والا ہوں، اور جب یہ چیز قریب آئے گی، یعنی کہ اگر جو ہے قیامت یا جو ہے عذاب
تو پھر لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا قیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہیں گے پھر ان کو کیا کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے جو ہے تم تقاضے کر رہے تھے، اب تم دیکھو ہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں کیا فرما رہے ہیں کہ قل ارأیتم ان اہلکنا اللہ ومن ورحمنا، کہ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے مختلف موقعوں پہ جو ہے بہت برا بھلا کہنا، اور ان کی جو ہے ان کو جان کے در پہ اور ان کو جو ہے زہر کھلانا، اور بعض ایک جو ہے اوپر سے پتھر گرا کے ہلاک کرنا، تو اگر تم ہمیں ہلاک بھی کر دو گے تو ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، لیکن تمہارا کیا بنے گا ہمیں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم پہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں یا رحم کریں تو تم کو کون بچائے گا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب انسان کو توکل ہوتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے اور معرفت ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے جو ہے آرام کر رہے تھے، اور تلوار جو ان کے پاس تھی، تو جو ہے وہ کافر آیا اور اس نے جو ہے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اے محمد اب تم کو جو ہے وہ کون بچائے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بھی جو ہے پریشان نہیں ہوئے اور کہا کہ میرا اللہ، اور یہ سن کے جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار اس کے ہاتھ جو ہے کانپنے لگے ہیں۔ تو ان سے کہو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور ہم اس پر ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، قریب تم کو معلوم ہو جائے گا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ وہ تو جو ہے صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ ان کا تو دماغ چل گیا اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم تو ان کی نہیں سنیں گے، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں گمراہی پہ کون تھا۔ اور پھر دیکھیے یہ جو ہے شرک کی نفی اور توحید کی آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اگر تمہارے کنواں کا پانی جو ہے زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی جو ہے وہ بہتا ہوا پانی لائے ہیں؟ اور ہم سوچیں ذرا، بہت سی جگہوں میں پانی نہیں ہوتا اور نلکوں میں پانی نہیں ہوتا، تو لوگ جو کنویں کھدواتے جاتے ہیں اور نہیں نکلتا پانی میں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہماری سورہ ملک جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اب جو ہے وہ سورہ قلم بھی جیسے بتایا کہ یہ بھی مکی صورت ہے، یہ لگاتار ساری مکی صورتیں، اس میں توحید، رسالت اور آخرت ہیں، اور سورہ قلم بھی اپنی جگہ پہ بہت ہی یونیک قسم کی ہے، منفرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں، سورہ نون بھی کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کے اور اس چیز کے جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب قلم کی قسم جس سے ساری الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں لکھی گئی ہیں، لوح محفوظ پہ ہیں، یعنی لوح محفوظ لکھا گیا ہے، اور پھر ساری تقدیر بھی لکھی ہیں نا، اور سب کے فنکشن بھی لکھے ہیں، اور قلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں، ایک تو عرش، قلم، عدن اور حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس سے جو ہے یہ قلم کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ وہ قلم ہے جس سے قرآن لکھا جا رہا تھا، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرأ بسم ربک الذی، پڑھنے کی بات کی گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے خیال میں جو ہے اس کی ابتدائی سورہ قلم کی ابتدائی جو ہے وہ 7 آیات جو ہیں وہ دوسری وحی ہیں، تو دوسری وحی میں جو ہے قلم کی قسم کھائی گئی ہیں۔ تو لکھنا پڑھنا کتنا اہم ہے، اور ہم لوگوں نے لکھنا پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور کچھ لوگوں کے خیال میں جو ہے سورہ مدثر جو ہے وہ دوسری وحی ہے۔ تو اب یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ان کے دل کو تسلی دی ہے، جو لوگ ان کے اوپر جو ہے طرح طرح کے الزام لگاتے تھے کہ مجنون ہیں اور شاعر ہیں اور ساحر ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور لوگ ان کو کیا کیا برا وہ کہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ اس پر تھے نا۔
تو بی بی عائشہ جو ہے فرماتی ہیں کہ آپ بہترین اخلاق والے تھے، اور سب کے ساتھ میزان میں جو ہے، میزان میں سب سے بھاری جو ہوں گے وہ اخلاق ہوں گے۔ انسان کے اندر ہزاروں جو ہے خوبیاں ہوں، لیکن اگر اخلاق نہ ہو نا تو وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ بی بی عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا، کانا خلق القرآن ہے، تو چلتے پھرتے قرآن ہے، بتاؤ نا۔ تو آپ تو اخلاق کے بڑے مرتبے پہ ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کون جنون میں مبتلا ہے، اور آپ کا رب بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہے اور کون جو ہے راہ راست پر ہے۔ تو تم ان کے جو ہے جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو نا۔ فلا تطع المکذبین، اور جو ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مداحنت کرو۔ مداحنت کا کیا ہوتا ہے؟ سستی ہی، یعنی کہ جو آپ سستی کریں تو یہ بھی سستی کریں، ہے نا۔ تو لو تدہنوا فیدہنون، تو تم سستی کرو تو یہ بھی سستی کریں، لیکن آپ جو ہے بالکل جو ہے کسی سے نہ دبیں ہیں، ان کی باتوں پہ نہ جائیں، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے ہیں۔ اور اب جو ہے آیت نمبر 10 سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں کہ وَلَا تُطِیعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، اور ہرگز جو ہے ایسے شخص جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ہمازٍ مشاء بنمیم، قسمیں کھاتا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزرنے والا ہے، سخت بداعمال ہے، جفاکار ہے۔ یہ ساری خرابیاں اور ان سب عیوب کے ساتھ جو ہے مزید کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بہت ہی تکبر ہے کہ کیا کہتا ہے کہ ان کان ذا مالیوں و بنین، کہ بہت ہی مال اور دولت ہے اس کے پاس۔ جب آیات سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے یہ پچھلے زمانوں کی باتیں ہیں، یہ تو جو ہے وہ اگلے وقتوں کے قصے ہیں۔ تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ ہے نا، جو حالانکہ وہ پہچان بھی گیا تھا اور کوشش بھی مرتے دم تک جو ہے وہ اس میں تھا کہ اسلام لے آئے، لیکن کسی دوست کے مشورے پہ اسلام نہیں لایا ہے۔ اور اس کی جو ہے بہت ہی بڑا سردار اور بہت پیسے والا، اور اس کی کہتے ہیں کہ 12-13 جو ہے وہ لڑکے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب پیسہ بھی ہو اور مال اور بنون دونوں چیزیں ہوں تو پھر کیا حال ہوتا ہے نا تکبر۔ یہ چیزیں تو والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، والباقیات الصالحات، یہ وہ نہیں سمجھ پایا ہم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر جو ہے داغ لگائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی اور خنزیر کی جو ناک ہوتی ہے نا، اس کو جو ہے خرطوم، اور یہ متکبر کی، کیونکہ اکثر جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، تو ناک تکبر کی نشانی، یعنی ذلیل کرنا۔ ناک پر داغ لگانا کیا ہے کہ ذلیل کرنا ہے، اور ہم لوگ بھی اکثر جو ہے اسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ خون پر جو ہے وہ یعنی کہ اس کو جو ہے ناک پہ داغ لگائیں گے۔ اور ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا، جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ ابھی کون سی آزمائش ہے؟ ہم نے سورہ کہف میں بھی باغ والوں کا قصہ پڑھا تھا نا، جو جن کے دل میں یہ تھا کہ وہ کسی کو دیں گے نہیں اور وہ سب یہ پھل لے لیں گے۔ تو بالکل وہ تقریباً وہی قصہ یہاں پہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے باغ والوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے وہ جائیں گے باغ میں پھل توڑیں گے، انہوں نے غیر انشاءاللہ نہیں کہا، اور رات کو جب سوئے پڑے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک بلا جو ہے باغ پر عذاب آ گیا، اور ایسا حال ہوا کہ جیسے بالکل ہی وہ ساری فصل کٹ چکی ہے۔ تو جب وہ صبح اٹھے اور جلدی جلدی اپنے جو ہے باغ کی طرف چل پڑے، اور آپس میں کیا وہ ان کی نیت تھی، یعنی ابھی انہوں نے کیا نہیں تھا، صرف نیت کہ آج کوئی مسکین باغ کے پاس نہ آئے، ورنہ یہ لوگ تو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی مجھ سے ڈر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے مالوں میں تو ان کا حق ہے، اگر ہمارے اپنے گھر میں کوئی آم کا درخت ہے، کوئی اور چیز کا درخت ہے، تو اس میں سے ان کا حصہ ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ نیت کی تھی وہ نہیں دیں گے، اور اس لیے صبح سویرے کے کوئی آئے نہیں۔ تو جو وہاں گئے اس طرح سے ان کے ذہن میں تھا کہ ہاں بھی ابھی تو سارے پھل توڑیں گے نا، غدوا علی حرد قادرین، ان پہ قادر ہوں گے، لیکن جب باغ کو دیکھا تو وہ تو تباہ ہو چکا تھا۔ لیکن لوگ ایسے تھے کہ فوراً جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ اپنی غلطی جو ہے انہوں نے جو ہے ریئلائز کر لی ہے، اور کہا کہ انا لضالون، لگتا ہے کہ کہیں ہم راستہ بھول گئے، بلکہ تو ہم تو محروم ہیں، یہ تو باغ ہمارا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جو سب سے سمجھدار آدمی تھا اس نے کیا کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
یعنی کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور انشاءاللہ ماشاء اللہ یہ سب کہو، تو ہماری زبانوں پہ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کو فوراً جو انہوں نے اس کو جو ہے منع نہیں کیا ہے نمبر 28، فوراً انہوں نے کیا کیا، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ ہم تو واقعی گناہ گار تھے، خود ہی مانا۔ اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، اور ان کا کہ افسوس ہمارے حال پر، ہم جو ہے یا ویلنا انا کنا طاغین، اس کا مطلب ہے دیکھیں اچھے لوگ تھے، خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے اور ہم جو ہے ہر حد سے گزر گئے تھے۔ جب انسان اسے ریئلائز کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا کرے، ظاہر جب مان گئے وہ تو یقیناً اب اللہ تعالیٰ دیں گے ہم۔ انا الی ربنا راغبون کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں ہوتے ہیں، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو سب سے ہی بڑا ہے۔ اور یقیناً جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جنتیں ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ تم ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کیسے، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم کرتے ہیں، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یعنی کہ جو فرما بردار ہیں ان کا تو حال الگ ہوتا ہے اور مجرموں کا الگ ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مانے یا نہ مانے، دنیا میں ہم کو ملا ہوا تو آخرت میں بھی ملے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہاتھو برہانکم کی بات آئی ہے، تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہیں سب کچھ وہاں پہ ملے گا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے جو قیامت کے لیے جو ہے کچھ تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں کہ تم کو سب کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگا، اور کون ہے تمہارا ضامن ہے؟ یا تمہارے کون سے جو ہے شریک ہیں، وہ کیا انہوں نے تمہارا ذمہ لیا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم۔ تو یہ جو ہے ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر سچے ہیں تو لائیں اپنے شریکوں کو، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود، جس روز جو ہے وہ سخت وقت آئے گا، قیامت آئے گی، حساب ہوگا، اور لوگوں کو جب سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ جو ہے سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ظاہر ہے کوئی کام ہم نے روکا تو کبھی کیا ہی نہ ہو تو وہ کیسے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کمر جو ہے وہ سخت ہو جائے گی، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، چاہیں گے بھی تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے رہے بس جو سب کرے ہوئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا ہے۔ اور پھر وہ لوگ بھی جن کا جو سجدے کرتے تھے مگر ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کہ لوگوں میں اچھا نام ہو، تو وہ بھی جو ہے اس کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور یہ ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی، اور یہ جو ہے افسوس کر رہے ہوں گے کہ جب ہم صحیح سالم تھے، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تو انکار کرتے تھے۔ تو اے نبی، اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم تو ایسے بتدریج ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ یمدہم فی طغیانہم، کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہماری رسی جو ہے وہ بہت ہی دراز ہے، املی لہم ان کیدی متین، اور کیا تم ان سے کوئی، اب ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ برا بھلا کہتے تھے، تو بار بار یہ باتیں آئی ہیں کہ کیا آپ جو ہے کوئی اجر طلب کرتے ہیں جو جس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم، یہ اصل میں ہم کو بھی سنایا جا رہا ہے نا کہ ہم بھی بے صبرے نہ ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت صبر والے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کرتے تھے، لیکن ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح سے یونس علیہ السلام نے تھوڑی جلدی میں فیصلہ کیا تھا، تو یہاں پہ اس کی بات ہے کہ لولا ان تدارکوا نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، کہ جو انہوں نے پکارا تھا تو وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، تو ہم کو جو ہے وہ غصے میں اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں پکار سکتے ہیں، ہم دعا خوب خوب مانگیں، تو اگر رب کی مہربانی نہ ہوتی تو وہ جو ہے
مضموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید جہاں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یقین جو ہے کدو کی بیل اگی تھی اور پھر ان کو طاقت آئی، تو وہ اصل میں شاید مکران کا ساحل تھا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سولے بندوں میں ہوئے۔ اب آیت نمبر جو ہے یہ 51 اور 52 ہیں کہ جب یہ کافر لوگ جو ہے یہ قرآن سنتے ہیں اور نصیحت سنتے ہیں تو وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے تم کو جو ہے وہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، ہے نا۔ یہ نظر کے لیے بعض لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا وجود ہے، اور حدیث بھی ہے کہ نظر لگنے سے جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ کڑھائی میں پہنچنا، یعنی کہ انسان جو ہے موت تک پہنچ سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہم کو جو ہے بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو ہے مغزتین جو ہے جب نہیں نازل ہوئی تھیں تو یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 اور ابھی بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں نا، کہ مغزتین بھی اور بھی بہت ساری چیزوں نا کہ نظر کے لیے، کہ جب یہ کافر لوگ جو قرآن سنتے ہیں تو تم کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں تمہارے قدم اکھاڑ دیں، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ تو سورہ قلم ہماری مکمل ہوئی، اور جہاں پہ ہمارا 29ویں سپارے کا جو 1/4 ربو ہو گیا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے، اپنے حالات کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، اپنی آزمائشوں کے حساب سے جو ہے وہ سورہ ملک اور سورہ قلم میں سے اپنی پریکٹسنگ پوائنٹس ضرور لکھیں نا اپنی ڈائری میں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ لیلۃ القدر نصیب کریں۔ اس وقت جو ہے ہماری طاق رات ہے، 30ویں کی رات۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور سب ہماری بہنوں کو جو ہے لیلۃ القدر نصیب کر، بیماریوں کو دور کر، اور ہماری مشکلات جو ہمارے بچوں کے ساتھ، جو ہمارے بچے آزمائش میں ہیں، ہمارے والدین آزمائش میں ہیں، ہم خود، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ آسانی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔